مرد نے ہاتھ بڑھایا، عورت نے کہا کہ دیکھو فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ الشِّرْكَ وَجَاءَ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے سب سے پہلے تو ہم سے شرک کو دور کر دیا اور ہم اسلام میں آ گئے، اب اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ مجھے ہاتھ لگائیں۔ یہ دین تھا، یہ دین کی طرف تھی، یہ دین کی طرف تھی۔ جب دین آ گیا تو پھر جہالت نہیں رہتی۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا اسلام آنے کے بعد بھی جہالت کو تم پسند کرتے ہو؟ تو اس پر آپ کو خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے لڑکا دیا ہے، تب بھی ہمیں خوش ہونا ہے، لڑکی دی ہے تب بھی ہمیں خوش ہونا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بتائیے کہ جب انہیں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو صورتوں کے اندر کھچاوٹ آ جاتی ہے، وہ بیوی سے ناراض ہو جاتی ہے، سسرال والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بے دینی کا نتیجہ ہے۔ اس بیوقوف کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ بیوی کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ اولاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، چاہے لڑکے کی شکل میں یا لڑکی کی شکل میں۔ یہاں پر وہ بیوی سے تو شیخ قاری فیاض احمد جامعی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ شیخ محترم کا موضوع ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدر جلسہ اور ڈیش پر تشریف فرما معزز و مؤخر علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و مساجد، حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے عام میں مجھے عنوان دیا گیا تھا معاشرے کے بگاڑ کے اسباب۔ یہاں لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ جو عنوان دیا گیا ہے اسی سے مطابق میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں دین کی دعوت دینے کے لیے اور آپ تمام کو دینی باتوں کی سماعت کے لیے ایک زرین موقع نصیب فرمایا۔ درود و سلام ہو نبیوں کے سردار، سرور کائنات، خاتم النبیین والمرسلین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پانی میں ہے آگ کا لگانا دشوار، پانی میں ہے آگ کا لگانا دشوار، بہتے دریا کو پھیر لانا دشوار، بہتے دریا کو پھیر لانا دشوار، دشوار تو ہے مگر نہ اتنا جتنا
کہ بگڑی ہوئی قوم کا بنانا دشوار۔ برادران اسلام، پیشرو مقرر حافظ عبداللطیف فلاحی نذیری حفظہ اللہ نے معاشرے کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب فیشن پرستی ہے، جس پر قرآنی آیات احادیث کی روشنی میں مدلل باتیں رکھی ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ وقت صرف کان کے مزے لینے کا ہے؟ نہیں، بلکہ جو کچھ آپ نے سنا ہے دل و دماغ میں گرہ باندھ کر عمل کے جذبے سے یہاں سے اٹھیں گے۔ کیا سب اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہم سے جو غلطیاں فیشن پرستی میں ہوئی ہیں آئندہ نہیں ہوگی؟ وعدہ کرتے ہیں آپ یا نہیں؟ اسی طرح سے جو داڑھی نہیں رکھے ہیں وہ داڑھی رکھنے کا عہد کر لیں، ورنہ پھر یہی کہنا پڑے گا، واز تو سنتے ہیں لیکن مگر ہم عمل کرتے نہیں، واز تو سنتے ہیں لیکن پر عمل کرتے نہیں، گر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر آنے والے دن ہمارے لیے کٹھنائی کا ثابت ہو رہا ہے، مشکلات در مشکلات۔ کہتے ہیں ایک پھوڑا اور پھر اس پہ پھوڑا، بولتے ہیں دمبل پہ دمبل۔ یہ کیا مصیبت پہ مصیبت، واہ برحال ماں، یہ مصیبتیں آخر کیوں آ رہی ہیں؟ قرآن کہہ رہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ سب کی سب ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم اچھے ہیں تو ہمارے دن بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عمل کا جذبہ دل و دماغ میں پیدا کیجئے، عزم کر کے اٹھیے، جو بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ دوسرے مقرر ماشاءاللہ فضیلت الشیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ نے بہترین انداز میں آپ کے نفسیات کو پڑھتے ہوئے، آپ کے پورے دل و دماغ کو اپنے سامنے لیے ہوئے ایک دم استحضار کے ساتھ نفسیاتی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے، موٹیویشن کے مادے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو پوری حرکت میں رکھا ہے۔ کس چیز پہ توجہ دلائی؟ تعلیم کے بارے میں۔ معاشرے کا ایک بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ دینی تعلیم سے دوری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا باب باندھتے ہیں؟ بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے۔ بغیر علم کے نہ بول سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ تعلیم کی اسلام میں اتنی بڑی اہمیت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک آدمی کرنٹ کا کام نہیں جانتا ہے، اگر بورڈ میں ہاتھ ڈال دیا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے نیوٹرل کون سا ہے، فیس کون سا ہے، تاکہ پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایک آدمی کی جان چلے جائے گی، ایک آدمی کی جان چلے جائے گی۔ اگر دین کی بات نہیں جانتا ہے، الٹپ باتیں بتاتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی گمراہ، نسل در نسل گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ پوری گمراہی کا صحرا آپ کے اوپر پڑ جائے گا۔ تو اس لیے دین کی بات بتانے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج صبح میں جو ہے کہ اہل حدیث ہو گیا, شام میں مفتی بن گیا. عوام کو تو چھوڑیے, علماء پہ فتویٰ دینا شروع کر دیا. کیا دائی بن گیا کہ بس پورے علماء پہ جو ہے کیا ہے غیبتیں اور ان کے بارے میں حد پہ تنقید کرنا شروع کر دیا. میرے عزیز بھائیوں, علم ایک وسیع سمندر ہے. علم بہت وسیع سمندر ہے, اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میں بہت بڑا عالم. جس نے بھی حاصل کیا ہے فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو ہے کیا ہے عقل دی ہے, صلاحیتیں دی ہیں, مختلف انداز سے دی ہیں. پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا, معاشرے کے بگاڑ کا ایک اہم سبب دینی تعلیم سے دوری. میرے عزیز بھائیوں, دو باتیں یہاں پر بتانے کی کوشش کروں. اخبار میں چھپا ایک شخص جس کا نام شوکت ہے, وہ چوکیدار تھا, رات دن محنت کر کے اکلوتی بیٹی کو پڑھایا, پوری جان فشانی کی, ماں محنت کر کے کھلائی پلائی, بڑی کی, پرائمری اپر پرائمری, پھر جو ہے میٹرک پاس, پھر انٹر کے بعد کیا ٹریننگ میں چلے گئی. اکبر الہ آبادی نے جو کہا تھا, جو بچی ہوتی ہے ٹرینڈ رکھتی ہے ساتھ میں فرینڈ, ہوا وہی. وہ بچی جاہد نامی ایک بچے کے ساتھ غائب, 1 مہینہ غائب. ماں اور باپ جو اکلوتی بیٹی ہے, جس کے لیے رات دن آنسو بہا رہے ہیں, پریشان ہیں. بلاخر معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے جو جاہد کا بار بار نام لیتی ہے. کیس کیا گیا, لایا گیا. لانے کے بعد پتہ چلا بیٹی ماں دیکھ کر آنسو ٹھنڈے کر لیتی ہے. بیٹی سے کہتی ہے, بیٹی اب تیری ماں اب تجھے مل چکی ہے. بیٹی یہ کہتی ہے, ماں ڈھونگ مت مچاؤ, میں بھاگ نہیں گئی ہوں, میں اس سے پیار کرتی ہوں اور وہ مجھے اچھا رکھا ہوا ہے. آپ میرے سلسلے میں کچھ بھی جو بھاگے یا فرار کا جو لگائے ہیں وہ سب غلط ہے. اب میں تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ماں اور باپ جن کے کلیجہ تھی, کلیجہ کا یہ ٹکڑا تھی, کیا بیتی ہوگی ان پر. ماں اور باپ نے کہا, آج سے سمجھ جا کہ بیٹی تو ہم سے رخصت ہوگی, اور ماں اور باپ تجھ سے جدا ہو چکے ہیں. اخبار میں یہ واقعہ چھپا تو کیا حال ہے. یہ دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے. میں ایک حدیث سناتا ہوں, عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, زمانے جاہلیت کی ایک عورت جو زنا کا پیشہ اختیار کی ہوئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. عرض کرنے لگی, میں اسلام لانا چاہتی ہوں. اسلام لے آئی. وہ جس سے چاہتی تھی وہ بھی اسلام لے آیا. تو ایک وقت پھر دونوں کی ملاقات ہوگی. تنہائی میں آ گئے. مرد نے ہاتھ بڑھایا, عورت نے کہا کہ دیکھو, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ الشِّرْكَ وَجَاءَ بِالْإِسْلَامِ. اللہ نے سب سے پہلے تو ہم سے شرک کو دور کر دیا اور ہم اسلام میں آ گئے. اب اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ مجھے ہاتھ لگائیں. یہ دین تھا, یہ دین کی طرف تھی, یہ دین کی طرف تھی. جب دین آ گیا تو پھر جہالت نہیں رہتی. افحکم الجاہلیت یبغون, کیا اسلام آنے کے بعد بھی جہالت کو تم پسند کرتے ہو؟ تو میرے عزیز بھائیوں, یہ علم تھا, یہ اسلام کا علم تھا, یہ اسلام کی ان کے اندر جو ہے کیا ہے دل و دماغ میں سرایت کر گیا تھا. جس کے دل میں ایمان سرایت کر جائے وہ کبھی ایسے غلط کام نہیں کرتے. تو بات بتانے کی یہ تھی, معاشرے کے بگاڑ کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ
کہ آج ہم اپنے بچے اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے نام پر دین سے دور کیے ہوئے ہیں، نہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، نہ احادیث پڑھاتے ہیں، نہ پیارے رسول کی سیرت پڑھاتے ہیں، نہ صحابہ اور صحابیات کی سیرت پڑھاتے ہیں۔ جب ان کے دلوں میں یہ چیز نہیں رہے گی تو پھر کیا رہے گی؟ وہی دنیا داری۔ پھر آخر میں آپ ان پر جو ہے ملامت کریں گے تو کیا ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جہاں تعلیمی کمزوری پائی جاتی ہے وہیں ہمارے پاس معاشی کمزوری بھی ہے۔ معاشی کمزوری بھی ایمان کے بہار کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے جہاں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، تعلیم پر پیشے کا اطلاق نہ کریں۔ میرا بیٹا یہ پڑھے گا، ٹیچر ٹریننگ کرے گا، ٹیچر بنے گا، انجینئر بنے گا تو جو کمائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اخبار میں چھپا کہ 100 میں سے 95 انجینئر بیکار ہیں۔ کیا ہے؟ تعلیم الگ چیز ہے، پیشہ الگ چیز ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، زہر ہے اب اس قوم کے حق میں میں افرنگ، زہر ہے اب اس قوم کے حق میں میں افرنگ، جس قوم کے بچے نہیں خوددار و ہنرمند۔ ہم اپنے بچوں کو زہر نہ بنائیں، جہاں تعلیم دیتے ہیں وہاں ہنر سکھائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ہنر نر بے ہنر خر۔ ہنر ہے تو مرد، ہنر نہیں ہے تو خر بولے تو گدھا ہے۔ وہ کتنا بھی پڑھے لکھا رہے وہ گدھا ہے۔ دیکھیں آپ لاک ڈاؤن میں کیا ہوا، ٹیچروں کی حالت پھٹیچر ہو گئی۔ ہاں سب جو ہے بحال ہیں، لیکن ٹیچر پھٹیچر ہو گئے نا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تعلیم کے ساتھ پیشے کو اپنانا ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف کی آپ تاریخ پڑھیں گے، انبیاء کی تاریخ پڑھیں گے تو جہاں نبوی مشن کو لے کر دعوت کا کام کرتے تھے وہیں کسی نہ کسی پیشے سے جڑے ہوئے تھے۔ کہیں کوئی جو ہے کیا ہے بکریاں چرایا کرتے تھے، کہیں تجارت کا لفظ آتا ہے تو کہیں جو ہے کیا لوہار کا لفظ آتا ہے، بہت ساری چیزوں کا تذکرہ آتا ہے۔ وقت کے لحاظ سے اپنے پیشے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے، ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے پرانے پیشے کو اپنا رہے ہیں، اب نیا پیشہ جو ہے کیا جو چل رہا وہ چھوڑ دی، ایسا نہیں۔ مارکیٹ میں آج جس پیشے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو ایڈوانس کریں تو کیا ہوگا؟ ہمارے بچے معاشی استحکام کو اپنائیں گے تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں آئے گا۔ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں، حیدرآباد میں کئی رہن سینٹر ہیں، کئی رہن سینٹر ہیں، غربت کی وجہ سے انہوں نے جہاں اپنی چیزوں کو رہن میں رکھ دیا، وہ باپ یا بھائی باہر چلا گیا، باپ نہ تھا بھائی تھا باہر چلا گیا، یہ جہاں رہن کی چیز چھڑانے کے لیے جو کیا ہے پیسے نہیں ہے تو وہاں اپنی عزتوں کو انہوں نے نیلام کر دیا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بہنیں رہن سینٹروں کے نظر ہو چکی ہیں۔ یہ معاشرے کا بگاڑ نہیں تو کیا ہے؟ معاشی جو ہے کیا ہے یہ کمزوری بھی جو ہے ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ضرورت ہے، بات بہت طول ہو رہی ہے، سب سے اہم چیز یہ ہے ہم اللہ پر ایمان کا رشتے کو مضبوطی کے ساتھ جوڑے رہیں۔ جب تک ہمارا ایمانی رشتہ مضبوط نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ، یہ ساری جو ہے کیا ہے بگاڑ آتے رہیں گے۔ اگر توحید نہیں ہے، شرک ہے، تو جو شرک کی وجہ سے آدمی کا جب عقیدہ کمزور ہوگا، ایک اللہ کے لو لگانے کی جگہ کئی جگہ جا کر اپنا دل لگائے گا، اپنا پیسہ خراب، وقت خراب، مال خراب، اپنی عزتیں خراب، اور ساری چیزیں اس کی جو ہے کہ لٹ جائیں گی، اور یہ شرک کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائیاں ہمیں اٹھانی پڑے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عبادات کو ہم بجا لائیں، عبادات کو نہیں بجا لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ برائیوں میں شکار ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن یہ کہتا ہے نماز پڑھیں گے تو فحشاء سے منکرات سے رک جاتے ہیں، نماز کے پابند بن جائیں۔ آج معاشرے کے بگاڑ کا اہم سبب یہ ہے ہم ایک دو نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، آپ برائیوں سے بچیں گے۔ آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ سوچیں گے ارے نماز پڑھ رہا ہوں کیوں برائی سے نہیں بچ رہا ہوں۔
صحیح معنوں میں آپ نماز نہیں قائم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں لیکن ایک دو پڑھنا نہیں. نماز اقیم الصلاۃ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے دوام کے ساتھ پڑھنا چاہیے. نماز پڑھنے سے برائیاں دور ہوتی ہیں. اسی طرح سے روزہ رکھنا چاہیے. آج جو ہے مرد اور عورتیں موٹے موٹے ہوتے جا رہے ہیں. کیا ہے بھائی؟ ارے وہ واکنگ کرنا پڑتا، وہ ڈائٹنگ کرنا پڑتا. ارے بھائی اسلام میں آج جو ہے کیا ہے، یہ جوانی کے عالم میں منشیات اور جو ہے کیا عیش پرستی اور جو ہے بہت سارے فیشن پرستی کے شکار ہو جا رہے ہیں. اس ساری چیزوں کو مارنے کا ذریعہ روزہ ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. یہاں آخر میں یہ کہا گیا اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، تم روزہ رکھو. روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ فإنہ لہ وجاء، یہ جو شہوت پرستی جو جوانی میں ابھر رہی ہے، جس سے غلطی کا شکار ہونے کا ڈر ہے، روزہ رکھیں گے تو برائیوں سے بچ جائیں گے. زکوٰۃ، آج جو مالدار ہے وہی مالدار ہے، جو غریب ہے غریب ہے. اسلام ایک اصول دیا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، یہ دولت جو ہے صرف مالداروں کے درمیان پھیلنا نہیں. اسی لیے دولت میں زکوٰۃ اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ دولت صرف مالداروں میں نہ گھومے بلکہ مالداروں سے نکال کے ان کے غربا میں اس کو دیا جائے. زکوٰۃ سے انسان پاک ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے. حج کریں گے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، جہاں توحید اور عبادات کی باتیں ہیں وہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اسوے کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہاں پر بھی ہم نے بہت بڑا گڑبڑ کیا ہے. جہاں توحید کی جگہ شرک کو لا کر کھڑا کر لیا ہے، وہی سنت کی جگہ بدعات کو، خرافات کو جو ہے کیا جنم دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم معاشرے کی جگہ یہ بدحالی کے شکار ہیں. معاشرے میں آج مسلمان بدحالی کیوں ہیں؟ اسی لیے ہیں. قرآن تو صاف اعلان کر رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اس آیت میں کھلے انداز میں چیلنج ہے، بس ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے آپ رسم کی مخالفت کرنے سے. ہدایت کے وعدے ہونے کے بعد بھی اب جو سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، وہ فتنے کے شکار ہو جائیں گے یا دردناک عذاب کے شکار ہو جائیں گے. ہیں بہت مسلمان لیکن سنت کی جگہ آبا اجداد کی تقلید، ائمہ کی تقلید. میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لوگ ہم کو یہ جو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اہل حدیث یہ رسول کو نہیں مانتے. میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے ساری کائنات کے لوگ ایک طرف، آمینہ کا لال ایک طرف، ساری کائنات کے بزرگوں کی، اماموں کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن پیارے نبی کی بات پہ آنچ نہ آنے دی جائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس پر ہم کو یہ تانا دیتے ہو کہ پیارے نبی کی شان، یہ ہم نبی کو نہیں مانتے. میرے بھائیوں، سارے لوگوں کی بات جو ہے ٹھکرا سکتے ہیں لیکن پیارے نبی کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتے. تو آئیے میرے عزیز بھائیوں، جہاں یہ ایمانیات، عبادات اور رسالت کی بات آئی ہے وہیں آخرت کے بارے میں بھی لوگوں کا جو ہے کہ ایمان صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے غلطی کر رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے غلطی کرتے ہوئے ایک دن مجھے مرنا ہے، اس کا بدلہ مجھے وہاں ملنے والا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا سود کریں گے؟ سود کے کاروبار کریں گے؟ کیا جو منشیات میں مبتلا ہو جائیں گے؟ کیا فیشن پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے؟ موت کا ڈر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، قیامت کے دن پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے سارے معاشرے کے اندر خرابیاں آ رہی ہیں. میرے عزیز بھائیوں، منشیات کے بھی ہاتھ بچے سے بچہ، بڑے سے بڑا عادی ہو گیا. کل ہفتے کے دن کی بات ہے، ایک صاحب آئے عرض کرنے لگے، پیر کے دن کی بات ہے، وہ پان بیچتے ہیں. کہنے لگے مولانا کیا عجیب حال ہے، بچے تو چھوڑیے، چھوٹے بچیاں بھی آ کے گٹکے اور وہ چیزیں خرید رہی ہیں. نعوذ باللہ، کیا منشیات کی عادی ہو گئے. کہاں گئے سرپرست؟ وہ پان بیچنے والا کہہ رہا ہے یہ حرام ہے، میں کل سے میں بھی جو ہے کہ دوسرے کاروبار کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن افسوس ہو رہا ہے جوان تو جوان، بچے اور بچیاں بھی جو ہے آ کر خرید رہی ہیں. جو بیچ رہا پریکٹیکل وہ بول رہا ہے. تو دیکھیے جب منشیات کی ہماری قوم عادی ہو جائے گی تو پھر ہماری قوم کدھر جا رہی ہے آخر؟
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح نسائی کی روایت ہے، انہوں نے کہا شراب سے دور رہو اس لیے کہ ام الخبائث ہے۔ پھر اس کے بعد واقعہ اس کے اندر ہے، یہ ایک عابد تھا، اس سے ایک عورت اس کے اوپر عاشق ہو گئی، اب اسے اپنے جو ہے کیا ہے اپنے معاشقے کو پورا کرنا ہے، تو اس نے ایک لونڈی کو بھیجا، جاؤ اس آدمی کو کہو کہ آپ نیک ہیں، آپ کی گواہی کی ضرورت ہے، لے آؤ۔ وہ لونڈی اس عابد کو لے کر آئی، جب گھر آئی اس معشوقہ جو عاشق ہو گئی تھی اس عورت کے گھر آئی، تو جیسے ہی اندر آ جاتا وہ عابد لونڈی کے ساتھ، تو دروازہ بند، آ رہا تھا پھر دروازہ بند، پھر آتا دروازہ بند، آخر میں اندر گئے، دیکھا ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے اور شراب ہے۔ عورت نے کہا کہ تو مجھ سے جو ہے زنا کر، کہا نہیں میں نہیں کر سکتا، کہا آپ کو یہ یا تو بچے کو قتل کرو، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، شراب پیو، اس نے کہا یہ تو ہلکا دکھ رہا ہے، یہ قتل کرنے اور زنا سے تو، اس نے شراب پی لی، کیا شراب پی لی کہ اس سے زنا بھی کر لیا، بچے کو قتل بھی کر دیا، کہ منشیات کی وجہ سے آدمی پورے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، ام الخبائث ہے۔ ایسی چیزوں میں ہمارے بچے، پھر ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کر دوں معاشرے کے بگاڑ میں، کہ وہ ہے موبائل فون، انٹرنیٹ، یہ ایسی چیز ہے جس کا صحیح استعمال نہ ہو تو سراسر بربادی ہے، تو لہذا اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ آخر میں اخلاقی باتیں دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو ایک طرف آپ پیارے نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو، تو آؤ پیارے نبی کی محبت میں وہ کام بجا لاؤ جو پیارے نبی نے کیا تھا، آپ کے اخلاق کو اپناؤ، اپنے تو اپنے غیر بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ عزیز علیہ ما عنتم، آپ کا وصف یہ تھا کہ عز یعز و فتح عین آتا ہے تو معنی ہوتا ہے مشقت کے، یعنی آپ لوگوں کی تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی گراں گزر کی تھی۔ یہ وصف کافروں کے لیے بھی تھا، مسلمانوں کے لیے بھی تھا۔ واقعات بہت ایسی اشارہ کر دیتا ہوں، واقعات بدر میں آتا ہے کہ آپ کے چچا عباس حملہ آوران میں قیدی ہو کر آ گئے، کرانے کی آواز آ رہی ہے، پیارے نبی کو نیند نہیں آ رہی، ایک انصاری صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تکلیف ہے، کہتے ہیں نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن مجھے میرے چچا کے کرانے کی آواز آ رہی۔ ایسی بات ہے، گئے چپکے سے ان کی بیڑیاں کھول دی، پھر بھی آپ کو نیند نہیں آئی۔ انصاری صحابی آ کر پوچھتے ہیں کیا تکلیف ہے، کہتے ہیں کیا بات ہے، چچا کے کرانے کی آواز ہے، کہا کہ میں نے ان کی بیڑیاں کھول دی۔ پیارے نبی یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی بیڑیاں کھول دی گئی تو اوروں کی بھی بیڑیاں کھول دی جائیں، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ جبکہ بدر کے یہ وہ قیدی تھے جنہوں نے 12-13 سال آپ کو تکلیفیں دی تھی، لیکن ان کی تکالیف کو تکلیف نہیں سمجھا بلکہ ان کے معاف کرنے کو، ان کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف محسوس کرتے ہوئے ان کو بھی چھوڑنے کا اعلان، تب جا کر آپ کو آرام آیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، پیارے نبی کا یہ وصف ہے کہ تم کافروں کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف محسوس کرو۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہا، ایک نہیں 2-3 اور بھی ہیں کہ موقع کی بات ہے جب آپ مکے سے مدینہ آ گئے، وہاں قید پڑ گیا، وہاں سے ابو سفیان جو ہمیشہ برسر پرخار آ کرتا تکلیفیں دیا کرتا تھا، آیا کہ جب سے آپ مکہ سے نکل گئے قحط پڑا ہوا ہے، آنکھوں سے بینائی جا رہی ہے، دعا فرمائے۔ آپ نے ان کافروں کی تکلیف کو آپ نے اپنی تکلیف محسوس کرتے ہوئے دعا بھی فرمائی۔ سمام بن اسال سے کہا اناج بھیج دو، سمام بن اسال روک دیے تھے، آپ کو صدا ہے میں ایسے کیوں بھیج دوں، آپ کی فرمان کیوں تھا، اناج ہی بھیج دی۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف آپ وسلم کو اپنے بہت زیادہ گراں گزرتی تھی، کافروں کی تکلیف کو بھی پیارے نبی اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے۔ اس میں ایک مثال ہے
کہ ہم ہمارے پڑوسی، ہمارے آزو بازو رہنے والے، ساتھ میں سفر کرنے والے کبھی ایسے ہوتے ہیں تو ان کی تکلیف کو بھی آپ اپنی تکلیف محسوس کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کی اسپرٹ پھیلے گی، اسلام پھیلے گا۔ یہ ایک جہاں کافروں کے لیے تھی، مومنوں کے لیے بھی آپ اپنی مومنوں کی تکلیف کے بھی آپ اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے۔ حدیث طویل ہے، مختصر بات یہ کہوں کہ جب آپ معراج کو گئے تو آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، مشورہ ملا موسیٰ علیہ السلام سے، ان امتک لا تطیق، بے شک آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ گئے 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازیں کر کے لائے۔ ان امتک لا تطیق، امت کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب 50 نمازوں کا تحفہ ملا تو آپ کیوں لیے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے مطیع فرما بردار تھے، بلا چوں و چرا قبول کر کے لے آئے۔ پھر اچھا پر 5 کیوں کرا کے لائے؟ اس لیے کر کے لائے کہ امت کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف محسوس کر کے لیا۔ تو ایک نہیں، ایسی بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں۔ صرف اشارتاً میں نے یہ بات کہی تھی، بات بتانے کی یہ ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، ان کی تکالیف کو آپ اپنی تکلیف محسوس کریں۔ یہ اسوہ رسول ہے۔ ہم کہتے محمد رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی وصف ہمارے اندر نہیں پایا جاتا تو معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان کی تعریف یہ، پھر آپ تکلیف دے رہے ہیں پھر بولو مسلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، آخری بات کہتا ہوں، حریص علیکم۔ آپ حراسہ کا صلہ عربی میں علا کے ساتھ آتا ہے تو معنی میں شدت پیدا ہوتی ہے۔ حریص علیکم، آپ زیادہ فائدے کے طالب تھے، تھوڑے نہیں، زیادہ فائدے کے طالب تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو لالچ دیا گیا، تاریخ اسلام پڑھیں گے، دولت کی، عورت کی، ریاست کی ساری جو ہے کہ پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے اس کے مقابلے میں دین کو پسند کیا۔ آپ کو ایک جگہ ابو جہل لعین نے مارا، حمزہ کو غیرت دلائی گئی تو جا کر 2 جگہ مار کیا ہے، کہا کہ آپ خوش ہو جائیے، میں 2 جگہ مار کیا۔ پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا ہوں، میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ آپ اسلام لے آئیں۔ اسی وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حریص علیکم، حراسہ کا صلہ جب علا کے ساتھ آتا ہے شدت، تو ہم مسلمان ہیں تو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ فائدے کے طالب ہونا چاہیے۔ آج کیا کرتے ہیں ہم؟ اپنی ذاتی تھوڑا فائدہ مل گیا سب کا خون کر دیتے ہیں، کچھ عہدہ مل گیا سب کو مار دیتے ہیں، نہ بھائی کو، نہ رشتہ دار کو، نہ کچھ، تھوڑے تھوڑے دنیا کے فائدے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم زیادہ فائدے، دین کے فائدے کے لیے ہم مرنا چاہیے۔ آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، ہر آدمی کو چاہیے کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت بھلائی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، جبھی برائی ختم ہو سکتی ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو جیل میں ڈالا گیا، ہر دن نماز جس کوٹری میں سے نماز پڑھ لیتے تھے، جمعے کا وقت آتا تو بڑے گیٹ کے پاس جاتے، وہاں جا کر نماز پڑھتے۔ ایک دن جیلر نے کہا کیا بات ہے، ہر نماز تو اپنے کمرے میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جمعے کے دن آپ گیٹ کے پاس آ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جمعے کے لیے اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جتنی طاقت ہے وہاں تک، میری طاقت یہاں تک ہے، میں یہاں تک آؤں۔ تو ہمارے اسلاف کیا تھے کہ عبادات اتنی کرتے جتنی طاقت ہوتی، اتنی ہم تبلیغ کریں، بچہ، جوان، بوڑھا، مالدار، طاقتور، علم والا، ہر ایک اپنی اپنی طاقت کے مطابق دین کا کام کرے گا تو معاشرے میں اصلاح آ جائے گا، معاشرے کے اندر جو بگڑے ہوئے حالات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ، کبھی خنجر، کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔
یہ تھے فضیلت الشیخ قاری فیاض احمد جامی حفظہ اللہ. اللہ رب العالمین اچھا رکھے، صحت و درستی سے نوازے شیخ محترم کو. بڑی مفید باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. بلا تاخیر میں آواز دوں گا فضیلت الشیخ شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ امیر شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کو کہ آئیں، اور شیخ محترم کا عنوان ہے تربیت اولاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسول اللہ صادق الامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. صدر اجلاس، ذی وقار علماء اکرام، معزز و محترم حاضرین، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ سعادت بخشی کہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں. یہ میرا تیسری مرتبہ نرمل کو آنا ہوا. جس وقت یہاں کی زمین خریدی گئی تھی اس کے چند دنوں کے بعد میں آیا تھا. دوبارہ اس مسجد کی جو ٹین شیڈ کی مسجد تھی، جو گراؤنڈ میں پروگرام رکھا گیا تھا، اس پروگرام میں شرکت کیا تھا. اس وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور ایک بات آپ سے خصوصی طور پر عرض کی تھی. شاید آپ لوگوں کے دل و دماغ میں وہ بات ہے یا نہیں پتہ نہیں. میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر مسجد بنا رہے ہیں، بڑے صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کام کرنا. آپ کے صبر استقامت کی وجہ سے انشاءاللہ بہت سارے لوگ آپ سے جڑیں گے اور توحید کا ایک قافلہ آگے بڑھے گا. آج میں جب یہاں پر آیا تو مجھے بے انتہا خوشی اور مسرت حاصل ہوئی کہ الحمدللہ یہاں کے لوگوں نے واقعی طور پر صبر استقامت اور استقلال کے ساتھ دین اسلام پر ڈٹے رہے، جمے رہے اور توحید کی دعوت کو عام کیا. آج بعد نماز عصر آپ ہی کے شہر میں ایک اور مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس کا معائنہ کرنے کا اتفاق ہوا، بڑی خوشی ہوئی. دیکھیے آپ لوگ تھوڑے سے تھے، محنت کیے اور صبر سے کام لیا اور دعوت و تبلیغ کو جاری رکھا. ایک قافلہ بن گیا، ایک مضبوط جماعت بن گئی اور یہ سلسلہ اب آگے بڑھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ تمام میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے. جس طریقے سے اب ہے آئندہ بھی ایسے اتفاق کے ساتھ آپ کو رکھیں. معزز حاضرین، میں آپ تمام سے معذرت خواہ ہوں. اصولی طور پر ہمارا یہ پروگرام شاید 9 بجے یا 9:30 بجے تک تھا. میرے اپنے قریبی رشتہ دار کے انتقال کی وجہ سے اس پروگرام کو مختصر کرنا پڑا اور بہت جلد شاید ہم یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں فوراً جانے کا ارادہ کیا تھا. ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ اگر بس سے بھی جائیں گے تو جلد نہیں پہنچ سکتے، اس لیے پروگرام مختصر کر دیں گے. تو یہ پروگرام مختصر کیا جا رہا ہے. میرا جو عنوان ہے تربیت اولاد، یہ طویل عنوان ہے اور اس پر کافی وقت بھی درکار ہے، لیکن بہت مختصر طور پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے تقریباً لوگوں کو جو شادی شدہ ہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے اور دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ زینت بھی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے ایک امانت بھی ہے اور یہ دنیا کے اندر فخر اور عزت کا باعث بھی ہے. یہ اولاد ہمارے لیے آزمائش بھی ہے، یہ اولاد ہمارے لیے دشمن بھی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں انبیاء کرام کو بشارت کے ذریعے سے خوشخبری سنائی ہے۔ معزز حاضرین، یہ عظیم ذمہ داری ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے حوالے کی ہے۔ اس نعمت، اس امانت کی حفاظت کا حق یہی ہے کہ اس کی صحیح معنوں میں تربیت کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس جہنم کے اوپر سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو جو حکم دیا ہے وہی کام یہ کرنے والے ہیں۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو مد نظر رکھے، دوسری طرف ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس بات کو غور کیجئے، رب العالمین نے ایمانداروں سے خطاب کیا ہے اور بتا دیا کہ جہنم کا حال کیا ہے، جہنم کیسی ہے، وہاں کی آگ کے تعلق سے، اور اس کے اوپر مقرر کردہ فرشتوں کے تعلق سے بتا دیا ہے۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اسلامی نہج پر تربیت کریں تاکہ ہم بھی بچ جائیں، ہماری اولاد بھی بچ جائے۔ اور یہی بات دیکھیے عزیزان محترم، اولاد کی تربیت ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اولاد کی جو تربیت ہے یہ دو طریقے کی تربیت ہے، ایک ظاہری تربیت ہے اور ایک باطنی تربیت ہے۔ ظاہر میں جو چیزیں اولاد کو سکھانا ہے یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے، اور باطنی طور پر یعنی اخلاق اور عقیدہ سکھانا یہ بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہی ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اگر ہم اولاد کو تعلیم و تربیت دے دیتے ہیں، ہم بھی بچ جائیں گے اور ہماری اولاد بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے گی۔ انبیاء اکرام کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت مقامات پر ہے۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے انبیاء اکرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، میں بہت مختصر طور پر آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما، کیونکہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اگر کسی کے اندر عقید توحید نہ ہو، وہ عقید توحید سے ہٹا ہوا ہو، تو پھر اس کے مقدر میں جہنم لکھی جاتی ہے اور اب بھی جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جو توحید کو اپنائے ہوئے ہیں، زندگی ساری توحید پر گزر رہی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا، انسانیت کا امام بنایا، اور کئی قسم کی اللہ کی آزمائشوں میں آپ کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر آپ کی تعریف بیان کی، اس کے باوجود یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اپنے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں، کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، یعنی یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے بھی عقید توحید پر رکھ، میری اولاد کو بھی عقید توحید پر رکھ۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہ جہنم کیسی ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ایک اور مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، جب انبیاء اکرام یہ مال و دولت، یہ اقتدار کی وصیت تو نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی ہے،
اسی بات کی وصیت کی ہے کہ اے میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، دین اسلام پر قائم رہنا، یہاں تک کہ تمہاری موت بھی اسی حالت میں آنا کہ تم حالت اسلام پر ہو۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ دنیا کی عظیم ترین شخصیتیں، انبیاء اکرام یا اللہ کے منتخب بندے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کفر اور شرک کرنے والوں کے لیے بچانے والے نہیں ہیں۔ یہ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہیں، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو دین اسلام تمہارے لیے منتخب کر لیا گیا، تم اسی دین اسلام پر رہنا، یہی اسی پر تمہاری موت آنا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ان ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا یہ یہود موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تمام کے تمام مسلمان ہیں۔ تو ایسی فکر اور ایسی طرف ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، اپنی اولاد کو عقیدہ توحید سے مالا مال کرنا چاہیے، اور اخلاق میں سب سے بڑا اخلاق یہی ہے کہ عقیدہ توحید کو اپنانا، اور بد اخلاقی میں سب سے بڑی بد اخلاقی یہی ہے کہ ایک بندے کا کفر اور شرک میں مبتلا ہونا۔ عزیزان محترم، یہ تو انبیاء اکرام تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے میرے بیٹے، اور جب لقمان علیہ السلام، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ صرف ایسے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آئیے عزیزان محترم، اولاد کی تربیت یہ بہت اہم ترین موضوع ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو مصائب ہیں یا جو مشکلات ہیں یا پھر جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یا معاشرے کے اندر اولاد کی تربیت سے ماں باپ کی جو غفلت ہے، معاشرتی جو جرائم بڑھ رہے ہیں، اور بد اعتقادی یا بد عملی، بے روزگاری یا پھر بے راہ روی جو عروج کو پہنچی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کا اگر ہم سد باب چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو ابتدا سے ہی اسلامی نہج پر تعلیم و تربیت کی طرف لگانا ضروری ہے، اور یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ معزز حاضرین، چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اولاد کی تربیت کا سلسلہ اگر ہم دیکھیں، اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ ان کے نکاح سے ہی آگے آنے والی اولاد کی تربیت کا سلسلہ جڑا ہوتا ہے۔ شریعت نے کیا کہا؟ جب کسی لڑکی کا انتخاب کرو نکاح کے لیے تو دیندار لڑکی کو دیکھو، جب کسی لڑکے کا انتخاب کرو تو دیندار لڑکے کا انتخاب کرو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر کوئی ایسا رشتہ تمہارے پاس آ جائے جس کے دین اور اخلاق کے تعلق سے تم مطمئن ہو، راضی ہو، تو ایسا رشتہ جوڑ دیا کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ تو یہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے بڑی اہمیت کی تعلیم ہے۔
آج آپ ایک رشتے کے اندر منسلک ہو رہے ہیں تو یہاں پر بنیاد یہ رکھی جا رہی ہے کہ تم دینداری کو ترجیح دو. یہ رشتے کی بنیاد دینداری پر ہونی چاہیے. اگر یہ دیندار رشتہ رہے گا، شوہر اور بیوی دونوں دیندار رہیں گے، تو اپنی اولاد پیدا ہونے والی اس اولاد کی دینی ماحول میں پرورش کریں گے. اگر ماں باپ بھی دیندار نہیں ہے، ماں باپ بھی دین کے اصولوں سے واقف نہیں ہے، ماں باپ کے اندر یہ عقیدہ توحید موجود نہیں ہے، ماں باپ ہی بد اخلاق ہے، تو پھر ایسے ماں باپ سے کیا توقع رکھی جائے گی جو اپنی اولاد کو صحیح تربیت کریں گے؟ اس لیے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ اس رشتے کے جوڑتے وقت بنیاد دیکھو، یہیں پر دیندار لڑکا اور لڑکی کا انتخاب کرو جو عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہوں. ایسے ہی رشتوں کو جوڑ دیا کرو. اور دوسری بات، جب اللہ رب العالمین اس جوڑے کو اولاد کی بشارت دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، آپ نے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح لڑکا عنایت فرما. یہ دعا کرتے رہنا ہے. اگر آپ دعا کریں گے اس موقع پر اور رب ذوالجلال والاکرام آپ کی دعا کو سن لے، انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ پیدا ہونے والی اولاد، اگر اللہ اس کو صالح بنا کر پیدا کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں غیر صالح نہیں بنا سکتی. اس لیے یہاں پر دیکھیے، ماں باپ اگر دیندار رہیں گے وہ اولاد کے لیے دعا کریں گے. اگر ماں باپ کے اندر دین نہیں ہے، خوشی کا تو اظہار کریں گے، ساتھ میں کہیں گے میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کا فلاں اچھا سا نام رکھوں گی یا نام رکھوں گا، میرے بیٹے کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ہم فلاں فلاں ڈگریاں دلائیں گے، ہمارا بچہ ایسا ہوگا، یہ ساری باتیں ہوں گی. اگر آپ دیندار ہوں گے تو اس بچے کی صالحیت کے لیے اس موقع پر دعا کریں گے. اگر آپ کے اندر صالحیت نہیں ہے، آپ نیک نہیں ہے، آپ دیندار نہیں ہے، آپ سے کیا توقع رکھی جائے گی کہ آپ اپنی اولاد کی نشو و نما اسلامی طرز پر کریں گے؟ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نواز دے تو اس پر آپ کو خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے لڑکا دیا ہے تب بھی ہمیں خوش ہونا ہے، لڑکی دی ہے تب بھی ہمیں خوش ہونا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں بتائیے کہ جب انہیں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو صورتوں کے اندر کھچاوٹ آ جاتی ہے، وہ بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں، سسرال والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بے دینی کا نتیجہ ہے. اس بے وقوف کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ بیوی کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ اولاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، چاہے لڑکے کی شکل میں یا لڑکی کی شکل میں. یہاں پر وہ بیوی سے ناراض، آپ تو دیکھتے ہی ہوں گے کئی دن تک اگر وہ دواخانے میں تو دواخانے کو جانے کے لیے تیار نہیں، بچی اگر ہو گئی تو اس کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں. زمانے جاہلیت کا یہی طریقہ تھا. وہ لوگ بھی ایسی شرم اور آر اس کو سمجھتے تھے، وہ بھی یہی سوچتے تھے کہاں منہ چھپا کر بھروں یا کہاں زمین کے اندر اس کو دفن کر دوں. یہی حال آج مسلمانوں کا ہو رہا ہے. جب آپ کو آپ کی اس اولاد پر خوشی نہیں ہے تو آپ سے کیا توقع ہے کہ آپ اولاد کی اسلامی طرز پر تربیت کریں گے؟ آپ اس بچی سے خوشی نہیں ہے، اولاد سے خوش نہیں ہے، آپ ناراضگی کا چہرہ لے کر لوگوں کے سامنے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ سے کیا توقع رکھی جائے گی کہ آپ اپنی اولاد کی اسلامی طرز پر تربیت کریں؟ اگر آپ کو اس سے خوشی ہوتی تو آپ یہ سارے امور انجام دیتے. پھر اس کے بعد آئیے عزیزان محترم، ایک اور اہم بات ہے، میں انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. رضاعت کا حق ماں ادا کرے، یہ ماں کے لیے لازم اور ضروری ہے. اولاد کو اپنا دودھ پلائے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیے یہ اتنی اہم ترین ذمہ داری ہے، 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. حمل اور دودھ پلانے کی مدت یہاں پر 30 مہینے بتائی گئی ہے. اور ان 30 مہینوں میں 2 باتیں جان لیں، 24 مہینے یہ دودھ پلانے کی مدت ہے.
اب بچے کتنے؟ 6 ماہ بچے ہیں. حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، یہ بھی جان لیں. اگر کسی کو 6 ماہ کے اندر ڈیلیوری ہوتی ہے تو جان لے کہ 6 ماہ حمل کی کم سے کم مدت ہے، اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا واقعہ آیا. وہ اپنے معصوم بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، یعنی زناکاری ہو گئی ہے، آپ مجھ پر سزا نافذ فرما دیجئے. اقرار کر لی اس نے اپنے گناہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے. آپ نے رضاعت کے خاطر اس عورت کی سزا کو مؤخر کر دیا، جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ. رضاعت کی مدت ختم ہونے کے بعد آنا. 2 سال کے لیے اس بچے کی رضاعت کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی سزا کو مؤخر کر دیا. اتنی اہمیت کی بات ہے. کیا آج خواتین اس محبت کے ساتھ اپنا دودھ پلاتی ہیں؟ اس سے بہت پیچھے ہٹ جاتی. اپنی صحت کا خیال کر کے، اپنے فیوچر کا خیال کر کے، بہت سارے خواتین کے اندر یہ ذہن بن چکا ہے کہ اگر ہم بچوں کو دودھ پلاتے رہیں گے تو ہمارے حلیے میں تبدیلی آ جائے گی، ہمارے اندر کمزوری آ جائے گی. آپ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے آپ کے مستقبل کو. اس نے آپ کی اولاد کا دودھ اور آپ کی اولاد کی غذا آپ کی چھاتیوں میں رکھی ہے. آپ اس رضاعت کے حق کو بھی ادا کرنے والے نہیں. جب آپ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ سے کیا توقع ہے کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے؟ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں جو بنیادی چیزیں ہیں، ان بنیادی چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور اوپری سطح پر ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں انہیں اسلامی تربیت کی طرف ہم راغب کرنا چاہتے ہیں. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بنیاد سے تربیت کیجیے اولاد کی، اور اولاد کی تربیت کے لیے جو اصول شریعت نے بنائے ہیں ان اصولوں کو اپنا لیجئے. اس کے بعد دیکھیے اولاد لائق نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کے گھر اولاد پیدا ہو جائے، اسلامی طریقے پر 7ویں دن اس کا عقیقہ کیجئے، اس کا نام رکھیے. معزز حاضرین، کتنے لوگ ایسے ہیں جو 7ویں دن عقیقہ کرتے ہیں؟ عقیقہ ایک بہت بڑی مصیبت نظر آتی ہے. وہیں پر مسلمانوں کے اندر چھٹی کی دعوت بولیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، چھلے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، بچے کی گفتگو کرنے لگے اللہ اللہ سکھانا ہے، وہاں پر بسم اللہ خوانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. 1 سال ہو گئے تو یہود و نصارہ کی طرح اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں. آپ کو حکم دیا گیا اس بچے کی جانب سے 7واں دن ایک جانور ذبح کریں، بچی ہے تو 1، بچہ ہے تو 2. توفیق نہیں ہوتی. بدعات وہاں پر اپنائیں گے، خرافات وہاں پر اپنائیں گے، رسم و رواج وہاں پر اپنائیں گے، لیکن اسلام نے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے وہ طریقہ آپ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آخری بات میری یہ ہے، باتیں تو بہت ہی، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا. ماں باپ کا عقیدے پر ہونا اور اخلاق پر ہونا یہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ معصوم بچے ماں باپ سے ساری چیزیں اخذ کرتے ہیں. ماں باپ توحید پرست ہے، ان کی اولاد بھی توحید پرست ہوگی. ماں باپ اخلاق والے ہیں، ان کی اولاد بھی اخلاق والی بنے گی. ماں باپ بدعتی ہیں، مشرک ہیں، کفر پر چلنے والے ہیں، اولاد بھی اسی نہج پر جائے گی. جیسے میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، ماں باپ اگر لان تان کرنے والے ہیں، بد اخلاق ہیں، بد مزاج ہیں، گالی گلوچ کرنے والے ہیں، شراب نوشی کے عادی ہیں، جوا خوری کے عادی ہیں، جتنی برائیاں باپ کے اندر موجود ہیں اور جتنی برائیاں ماں کے اندر موجود ہیں، ایسے بدترین ماں باپ جو اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے شریعت کی مخالفت میں زندگی گزارنے والے ہیں، ایسے ماں باپ سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ وہ اپنی اولاد کو اسلامی طرز پر تربیت کریں؟ خود جھوٹ بولے، خود دھوکہ دے، خود حرام کھائیں، اور اولاد کی اسلامی تربیت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اولاد کی تربیت کرنے سے پہلے میں ماں باپ سے کہوں گا اپنے اندر سدھار لائیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں،
اسلام کو اپنائیں، اسلامی نہج پر آ جائیں، اور اس کے بعد اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ ساری گندگیوں کو لے کر اچھائی کی طرف آپ راغب ہوں گے نہیں ہو سکتے، پہلے گندگیوں کو چھوڑیے، اس کے بعد اچھائیوں کی طرف آئیے۔ عزیزان محترم، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں سب سے پہلے مجھے اور ہمارے سارے ساتھیوں کو، ہمارے بزرگوں کو اور ہماری ماں بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ معزز حاضرین، جیسے آج ہم کو اطلاع ملی کہ بہت جلد یہاں پر ایک بڑا پروگرام رکھنے کا ارادہ کیا گیا ہے، اور اس میں دوبارہ ہم لوگوں کو دعوت دی جائے گی، تو جب ہم پورے وقت کے ساتھ آئیں گے اور پورا وقت آپ لوگوں کے ساتھ دیں گے۔ آج ہماری کچھ اپنی مجبوری ہے جس وجہ سے ہم اس پروگرام کو مختصر کر رہے ہیں، جبکہ یہاں کے انتظامیہ نے یہ پروگرام شاید 10 بجے تک رکھا تھا، اس لیے ایک مرتبہ میں یہاں کے انتظامیہ سے معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء۔ شیخ محترم نے بہترین مفید باتیں بیان کی ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بیٹھے رہیں، پروگرام ختم نہیں ہوا ہے۔ ہمارے معزز علماء کرام اور خاص طور سے یہ بات الفاظ جو استعمال کر رہا ہوں، حیدرآباد سے جو ہمارے مہمان آئے تھے وہ انشاءاللہ بھی کھانا کھائیں گے، اس کے بعد رخصت ہوں گے۔ آپ لوگ کوئی بدنظمی مت کیجئے گا کہ یہاں سے سارے لوگ اٹھ کر چلے جائیں، کیونکہ یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے نا۔ تو الحمدللہ ہمارے مہمان ابھی قریب چلے جائیں گے، لیکن الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس مجلس کے اندر جو اس ضلع میں خاص طور سے جو مساجد ہیں وہاں کے ائمہ آج آئے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ میرا خطبہ سنتے رہتے ہیں، میری باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ علماء کرام آج جو ہے الحمدللہ ہماری خوش نصیبی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں اتنا کہوں گا کہ یہ اور بات ہے کہ اب خوشبوئیں نہیں، لیکن پورا باٹل نہیں ہے، مہمان کرام جا رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ اب خوشبوئیں نہیں، لیکن ہمارے طاق میں کئی عطردان باقی ہیں ابھی، ہے نا، ابھی عطردان جو ہے باقی ہیں الحمدللہ، اور آپ سنیے گا الحمدللہ بہت بہترین خطاب ہمارے علماء کرام آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اسی لیے جس طرح الحمدللہ ابھی تک آپ لوگ بہترین انداز سے بیٹھے رہے، سنتے رہے، الحمدللہ یہ موقع ہے تو آپ لوگ بیٹھے رہیے، سنتے رہیے۔ آپ لوگوں کے کسلان اور سستی آپ لوگوں کی دور نہ ہو۔ میں بطور ناظم اس مجلس کا آپ لوگوں کو جو ہے ایک نصیحت والا شعر سناؤں گا۔ اس سے پہلے میں شیخ محترم کی تقریر پر تبصرہ کر دوں کہ ہمارے شہری امیر حیدرآباد اور سکندرآباد تقریر جو کر رہے تھے، اس میں خاص طور سے جانتے ہیں آپ لوگوں کو کیا تعلیم دی گئی؟ ہم آج معاشرے کے اوپر بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں، معاشرہ خراب ہو گیا اس لیے بچہ خراب ہو رہا، محلہ خراب ہو گیا اس لیے بچہ خراب ہو رہا، ماحول نہیں مل رہا اس لیے بچہ خراب ہو گیا۔ لیکن سب سے پہلے دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے بچے گھر والوں سے سیکھتے ہیں۔ اسی لیے میں شیخ محترم کی باتوں کو صرف ایک جملے میں کرنا چاہتا ہوں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ تم اوروں پر انگلی کیوں اٹھاتے ہو؟ سب سے پہلے یہ دیکھو نا کہ میں کیسا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا دے رہا ہوں ماحول اپنے بچوں کو۔ اسی لیے مجھے اوروں سے گلا نہیں، تمہاری رہبری کا سوال ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ہے نا۔